قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات بھیجیے گا محمد. حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ جملہ محبان اہل بیت پیغمبر کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کی مناسبت سے، یعنی سفر امام حسین جو مکے سے کربلا کی طرف ہوا، اور شب شہادت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی مناسبت سے پرسہ پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی کی خدمت میں ان دونوں مناسبات کی سے پرسہ پیش کرتا ہوں. میں نے پیغمبر اسلام کی جس حدیث کو عنوان بیان قرار دیا، اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حضور ختم مرتبت کا ارشاد گرامی ہے، اور اس ارشاد کے اوپر 1400 سال سے لکھا بھی جا رہا ہے اور بولا بھی جا رہا ہے اور اس کے اوپر پڑھا بھی جا رہا ہے. لیکن اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس کے لیے اگر کہا جائے کہ تو غلط نہ ہوگا کہ عمر انسانی تمام ہو جائے گی، مگر اس حدیث کی وضاحت پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی. اس لیے کہ ایک نانا رشتے کے اعتبار سے اپنے نواسے سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. جو علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سن 61 ہجری کے محرم سے پہلے تک حسین نبی سے تھے، اور عاشورے کے بعد 61 ہجری کے اب نبی جو ہیں وہ حسین سے ہیں. اس لیے کہ جو مشن لے کے آئے تھے نبی کریم، اور جو پیغام لے کے نبی کریم آئے تھے، اور جو بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی آئے تھے، جن کے بعد کسی دوسرے نبی کو آنا نہیں ہے، سلسلہ نبوت ختم ہو گئی، اور جو کتاب اللہ نے ان پر نازل کی ہے اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے. تو پروردگار عالم نے آخری نبی کو بھیجا اور اس کی تعلیمات کو نافذ کیا. لیکن 1,23,999 نبیوں کا زمانہ بھی سامنے ہے کہ نبی تبلیغ کر کے گئے اور انہی کے ماننے والوں نے ان کی تبلیغ کو بدل دیا. لیکن حضور ختمی مرتبت کا حلال آج بھی حلال ہے، اور حضور ختمی مرتبت کا حرام آج بھی حرام ہے. حرام محمدی صبح قیامت تک حرام، اور حلال محمدی صبح قیامت تک حلال ہے. تو یہ کون سی زندگی اسلام کو، قرآن کو، قانون کو کس نے عطا کی کہ آج بھی قرآن اسی طرح دے، آج بھی دین اسی طرح دے، آج بھی شریعت اسی طرح دے، آج بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ اسی طرح دے. تو وہ زندگی دین کو بخشنے والے ہیں سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے گا. امام حسین علیہ السلام نے زندگی بخشی. اچھا، زندگی بھی کیسے بخشی؟ دیکھیے، اپنا گلا کٹا کے زندگی بخشی. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ خود گلا کٹا لیا مگر اسلام کے گلے کو کٹنے سے بچا لیا. خود گھر اجڑ گیا
لیکن اسلام کو اجڑنے سے بچا لیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا جو 28 رجب سن 60 ہجری کو شروع ہوا تھا، اور پھر مکے میں قیام کیا امام حسین نے، اور پھر مکے سے امام حسین کا سفر جو ہے وہ آج شروع ہوا۔ آج کا جو دن گزرا ہے تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کربلا کی طرف سفر کیا ہے۔ اور مکے کو چھوڑا کیوں؟ بھئی آج ابھی حج تو شروع نہیں، حج جو ہے، حج کا پہلا دن جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، میدان عرفات میں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں۔ مکے میں جہاں تمام عالم اسلام کے مسلمان جمع ہو رہے ہیں، وہیں وارث کعبہ مکے کو چھوڑ رہا ہے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ یزید نے کچھ اپنے ایسے سپاہیوں کو اور ایسے حامیوں کو بھیجا تھا جو احرام میں خنجر لگائے ہوئے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ حسین ابن علی کو طواف کعبہ کرتے میں قتل کر دیں گے، لیکن یہ مصلحت امام تھی کہ اس موقع پر قتل نہ ہو حسین۔ توجہ کیجئے گا، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں جس کے اوپر اس وقت میں تقریر عرض نہیں کر سکتا، کہ امام حسین نے نیت کر لی کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام نے حج کو جو ہے وہ عمرے سے بدل دیا، اور حسین وہاں سے جانے لگے۔ اب یہ بھی ایک بہت تعجب خیز بات تھی کہ ساری دنیا کا مسلمان مکے آ رہا ہے، اور نواز رسول مکے سے باہر جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھی۔ اچھا ایک چیز اور اس میں آپ سمجھ لیجئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی سامنے ہو گیا، اور وہ یہ ہو گیا کہ ساری دنیا کا مسلمان تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حسین مکے کو چھوڑ رہے تھے تو مسلمان بھی یہ کہتا کہ جب نواز رسول مکے میں نہیں رہیں گے تو ہم بھی مکے میں نہیں رہیں گے، لیکن سب حج کرتے رہے، اور حسین اسلام بچانے کے لیے مکے کو چھوڑ کے آگے بڑھتے رہے۔ صلوات بھیج دیجیے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اچھا ابھی مکے سے امام حسین 1-2 منزلیں آگے بڑھے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے علم امامت سے خبر مل گئی کہ کوفے میں کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوفیوں نے بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط لکھے، اور اس میں یہ کہا تھا کہ آپ ہماری اصلاح کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کوفے تشریف لائیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط کو پڑھتے رہے اور رکھتے رہے، یہاں تک کوفیوں نے خطوط اس قسم کے بھی لکھے کہ جس میں یہ لکھا کہ اگر اب آپ نہیں آتے ہیں تو ہم محشر میں آپ کے نانا سے فریاد کریں کہ ہم بلاتے رہے اور فرزند رسول تشریف نہیں لائے۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفے جانے سے قبل حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت مسلم ابن عقیل کون ہے؟ حضرت عقیل کے فرزند ہیں۔ حضرت عقیل کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں یہ، جس میں سب سے چھوٹے جو ہیں مولا علی ہیں، اور ہر بھائی سے ایک بھائی کے جو درمیانی وفقہ ہے، جو فرق ہے عمر کا، وہ 10 سال کا ہے، یعنی جو بڑے بھائی ہیں ان سے حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ 30 سال چھوٹے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، مولا علی کے جو ہیں وہ بھتیجے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہوئے۔ اچھا بڑے ہی شجاع اور بڑے ہی بہادر تھے، اور خاندان بنی ہاشم میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو رسول سے مشابہ تھے وہ حضرت مسلم ابن عقیل تھے۔
حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بعد خاندان عصمت و طہارت میں اگر شباہت میں حضور ختمی مرتبہ سے کوئی مشابہ ہے تو وہ حضرت مسلم ابن عقیل ہیں. اچھا، حضرت مسلم ابن عقیل بڑے ہی شجاع اور بڑے ہی بہادر ہیں. جنگ صفین جو معاویہ سے ہوئی تھی، یزید کے باپ سے جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں بھی حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ مولا علی کے لشکر میں ہیں، اور مولا علی نے میمنے کی سرداری امام حسن امام حسین اور حضرت مسلم ابن عقیل کو دی تھی. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مولا علی کے بھی بڑے معتمد خاص تھے حضرت مسلم ابن عقیل، تو اس وقت ان کی عمر مبارک کم تھی. اچھا، پھر دیکھیے آج بھی یہ دستور ہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کسی کو بہاتا ہے اور کسی کو دامادی میں لیتا ہے تو آنکھیں بند کر کے نہیں لے لیتا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا اگر مذہبی گھرانہ ہے، لڑکی والے مذہبی ہیں تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے کس طرح کا ہے. بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بہت اچھا ہے لڑکا لیکن مذہبی اعتبار سے اچھا نہیں ہے. تو جو مذہبی گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنی لڑکی کا رشتہ یہاں اس گھر میں نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارا مذہبی ماحول ہے، محرم میں مجلس ماتم اور نماز اور روزہ رمضان میں، اور یہاں تو بالکل دور دور تک دین نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں آج بھی رشتوں میں دیکھی جاتی ہیں جبکہ بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں. تو مولا علی نے اپنی بیٹی کا عقد حضرت مسلم ابن عقیل سے کیا. کس بیٹی کا؟ حضرت عباس ابن علی کی جو سگی بہن تھیں، یعنی حضرت ام البنین کی جو سگی بیٹی تھی ان کا عقد کیا تھا حضرت مسلم ابن عقیل سے. یعنی مسلم ابن عقیل جو ہے بھتیجے بھی ہیں مولا علی کے اور مولا علی کے داماد بھی ہیں. اچھا، خالی نہیں ہے بلکہ امام حسین صلی اللہ چلیے رشتہ ہو گیا. دنیا میں ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جو بھی اپنی لڑکی کا عقد کسی سے کرتا ہے تو دیکھ بھال کے کرتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ صاحب وہ صحیح نہیں نکلا بعد میں، تو پھر وہی رشتہ جو ہے کھٹاس میں بدل جاتا ہے. لیکن مسلم ابن عقیل کے کردار کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جن کا عقد علی نے کیا تھا، مولا علی نے اپنی بیٹی دی تھی، اگر کردار میں کوئی نقص ہوتا، تقوی یا پرہیزگاری میں کوئی کمی ہوتی تو حسین اپنا معتمد خاص بنا کر سفیر نہ بناتے. سفیر کا بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کو بھی حضرت مسلم پر اعتماد تھا اور سفارت کے فرائض کے لیے انہوں نے انتخاب کیا. اپنے بہن ہوئی اور اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کا ایک صلوات بھیجیے گا. گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، انشاءاللہ کل بھی یہاں دن میں 12:30 بجے دعائے عرفہ ہے جسے مولانا رضا عباس صاحب پڑھیں گے، اور اس کے بعد چند منٹ یہ مصائب کی مجلس میں پڑھوں گا. کل بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ بھی بڑا اہم دن ہے. ایک تو عزاداری کے لحاظ سے اہم ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے، اور دوسرے کل کا دنوں کے اعتبار سے بعض علماء کا کہنا ہے جس طرح سے راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی ہے، اسی طرح سے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے فضیلتوں کے لحاظ سے وہ روز عرفہ ہے. اور دعائے عرفہ بھی جو مولا حسین علیہ السلام نے پڑھی، مولا حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ پڑھی. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، کل آپ اس میں بھی شرکت بھی فرمائیے گا اور دوسرے مومنین کو بھی آپ مطلع کیجیے گا. اور کل جہاں سب دعائیں کیجیے گا، اس سزا خانے کے حق میں بھی دعا کیجیے گا اور جناب قربان کاظمی صاحب کے حق میں بھی دعا کیجیے گا. دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں کروں، آپ یہاں منبر کے سامنے بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں،
تو یہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں، اس زمانہ جو چل رہا ہے، جب مرکزی امام بارگاہوں میں 4 آدمی بیٹھ کے نہیں مجلس ہو پا رہی ہے، تو کوئی اپنے گھر میں مولا کا سہارا لے کے اس کام کو انجام دے رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو ایسے مومنین کے لیے بغیر کہے دعا کیجئے تاکہ ہمارے جو مذہبی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ صلوات بھیجیے گا۔ اور اس گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، ان کے بھانجے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کے حق میں دعا کیجئے، کیونکہ گھر میں مجلس ہے، ظاہر ہے خانہ ام البنین ہے یہ، لیکن ان کا رہائش بھی یہی ہے، تو سبھی مصروف ادائے امام حسین ہوتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، حضرت مسلم ابن عقیل اتنے معتمد اور اتنے خاص تھے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جس زمانے میں امام حسین صلاۃ السلام مدینے سے چلے ہیں اور کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اس وقت دنیا عرب میں 3 طاقتیں بہت مضبوط تھیں۔ 3 ایسے جوان تھے کہ اگر یہ تینوں کہیں اکٹھا جمع ہو جائیں اور ان تینوں کو لڑنے کی اجازت مل جائے تو جتنا بھی لشکر ہو اسے کاٹ کے پھینک دیں گے۔ خود جنگ صفین میں صرف مولا نے اتنا کہا تھا، مسلم کچھ میسرے کا جو لشکر ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، شام کا لشکر جو ہے وہ حضرت علی کے لشکر پر بھاری پڑ رہا تھا میسرے کی طرف سے۔ تو حضرت مسلم رات میں جنگ ہو رہی تھی، اکیلے نکلے اور اکیلے پورے شام کے لشکر کو ڈھکیل دیا۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل بڑے ہی شجاع اور بہادر تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں 3 بہت طاقتور افراد تھے عرب میں، ایک مسلم ابن عقیل، ایک محمد حنفیہ۔ یہ محمد حنفیہ کون ہے؟ مولا علی کے فرزند ہیں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ اور تیسرے حضرت عباس ابن علی۔ تو رشتے میں تو امام حسین کے سبھی بھائی ہوئے، ایک چچیرے بھائی مسلم اور 2 سگے بھائی، ماں الگ ہے لیکن باپ ایک ہے، مولا علی کے فرزند حضرت عباس بھی ہیں اور محمد حنفیہ بھی ہیں۔ امام حسین کی حکمت عملی دیکھیں، اگر ان تینوں بہادروں کو اپنے ساتھ کربلا لے جاتے تو لوگ کہتے حسین جیت گئے تو کون سا بڑا کمال ہوا، دنیا کی سب سے بڑی جو 3 طاقتیں تھیں ان تینوں طاقتوں کو لے کے حسین پہنچ گئے۔ امام حسین نے تینوں طاقتوں کو الگ الگ تقسیم کر دیا۔ محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا کہ آپ کو مدینے میں رہنا ہے۔ حضرت مسلم کو کوفے بھیج دیا اکیلے، وہ اپنے فرزند محمد ابراہیم کے ساتھ کوفے چلے گئے، اور حضرت عباس ابن علی کو اپنے ساتھ لیا۔ لیکن یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ حضرت عباس کو کہیں پر لڑنے کی اجازت نہیں دی، یعنی حسین نے بتا دیا ان تینوں طاقتوں کی ضرورت حسین کو نہیں ہے، حسین کا عباسی پورے لشکر شام پر کافی ہے، اس لیے امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر جب جنگ بالکل اپنے اختتام کی منزل پر پہنچ رہی تھی تو امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کو لے کے آ گئے، اور بچہ مسکرایا اور لشکر رویا۔ امام حسین نے یہ بھی بتا دیا جوانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، 6 مہینے کا بچہ رولائے دے رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ لیکن حضرت مسلم ابن عقیل بڑی مظلومیت سے شہید۔ ہاں ذرا اسے آپ ذرا غور کیجیے گا اور سوچئے گا، اور میں آپ سے گزارش ایک کروں گا کہ کل جب آپ مجلس میں آئیں دن میں 12:30 بجے، کل دن میں 12:30 بجے دعائے عرفہ ہوگی، اور اگر آپ نماز پڑھ کے آئیں
تو 2 رکعت نماز بھی کل کی اسے بھی پڑھ لیجیے گا. اس نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت اعمال روز عرفہ کی قربتاً الی اللہ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے. کل غسل کرنے کا بھی بہت ثواب ہے. غسل کی نیت بھی یہی رہے گی کہ غسل کرتا ہوں روزے عرفہ کا قربتاً الی اللہ. اور اس غسل میں آپ اور بھی غسل جوڑ سکتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیجئے جب مستحب غسل آپ کر رہے ہیں تو ایک غسل میں کئی غسلوں کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے. اور نیت کرتے رہیے. جیسے آپ نے پہلی نیت کی غسل کرتا ہوں غسل روزے عرفہ کا قربتاً الی اللہ. غسل کرتا ہوں غسل توبہ کا. توبہ کا بھی غسل ہوتا ہے. تو آپ جب بھی اس طرح کا غسل کریں جمعے وغیرہ کا جب بھی تو اس میں مثلاً یہ بھی نیت کر سکتے ہیں غسل توبہ بھی میں کر رہا ہوں. یا اس کے علاوہ اور بھی غسل ہیں. اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو آپ اس نیت کر کے ایک غسل کریں گے کئی غسلوں کا آپ کو ثواب ملے گا. کل روزہ رکھنا ثواب, غسل کرنا ثواب اور صدقہ دینا ثواب. صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے 1 2 3 4 5 6 7 کر کے نوٹ کو آپ اپنے ماتھے سے چھوائیے. نہیں, نہ صدقہ بلائیں لے کے چپک جاتا ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. مثلاً میں نے صدقہ نکالا یا آپ نے تو اس میں ہماری بلائیں نہیں چپک گئی کہ اگر کسی ضرورت مند نے اسے استعمال کر لیا تو جو مصیبتیں ہم پر آنا تھی وہ مصیبتیں اس پر آ جائیں گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ کسی غریب کی جو آپ مدد کر رہے ہیں تو اللہ اس کی خوشی میں آپ کی مصیبتوں کو آپ سے دور کرے گا. ایک صلوات بھیجیے گا. 2 رکعت نماز اور بھی ہے. وہ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ وہ استغفر اللہ 4 رکعت نماز ہے. وہ اتنی ہے 4 رکعت نماز ہے. 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنا ہوگی. اور اس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے. تو اگر طویل نماز بھی پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے. روایات میں جو یہ سب عمل انجام دے گا اللہ اسے میدان عرفات میں شریک ہونے والوں کا ثواب عطا کرے گا. میدان عرفات میں کون شریک ہوتے ہیں؟ جو حج کے لیے جاتے ہیں. تو آپ کو گھر بیٹھے حاجی کا ثواب ملے گا. ایک صلوات بھی. اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے, ان کی عزاداری میں دن گزاریے اور کل سیاہ لباس پہنیے تاکہ آپ کے لباس سے بھی اظہار غم. دوستوں, آج کی رات سفیر حسین کا بڑی سخت گزری. آج ہی کی رات تھی کہ جب مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا, کوفے کے اندر کرفیو لگا ہوا تھا, سارے دروازے بند تھے اور مسلم کا سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی. حضرت مسلم جو ہیں وہ کوفے کی گلیوں میں ہیں. اچھا, پیاس بھی بہت پریشان کیے ہوئی تھی, شدید پیاس محسوس کی. تو چلتے چلتے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے. اس گھر کی ایک جو مالک تھی ایک عورت, اس نے دیکھا ایسے حالات میں جب کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے کہ کون ہے جو سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے دروازہ کھولا تو حضرت مسلم نے کہا ضعیفہ میں پیاسا بہت ہوں, میں پیاسا بہت ہوں, تھوڑا مجھے پانی مل جائے گا. وہ ضعیفہ گئی اور جانے کے بعد اس نے پانی لا کے دیا, انہوں نے پانی پیا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب گرمی میں کوئی بہت زیادہ پیاس محسوس کرے اور ایک دم سے جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کے جسم میں سنسنی پیدا ہوتی ہے اور ایک سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ کمزور سا ہو جاتا ہے, سستی آ جاتی ہے. اب جہاں پہ بیٹھ گئے وہیں پہ بیٹھا جا رہا ہے آدمی, اس طرح کا ہوتا ہے معاملہ. تو حضرت مسلم سر جھکا کے وہیں پر تھوڑی دیر بیٹھے. وہ ضعیفہ کہنے لگی ارے بھائی پانی مانگا میں نے پانی دے دیا, کوفے کے حالات دیکھ رہے ہو, تم کون ہو, جاؤ یہاں سے. حضرت مسلم بیٹھے رہے. اس نے پھر کہا, تیسری مرتبہ اس نے ذرا سا سخت لہجے میں کہا کہ میں کتنی بار کہہ رہی ہوں جاؤ اپنے گھر اور ابھی تک تم اٹھے نہیں یہاں سے. تو حضرت مسلم نے ارشاد فرمایا
ضعیفہ یہ بتا، تو کہہ رہی ہے اپنے گھر جاؤ، جس کا گھر ہی نہ ہو کہاں جائے؟ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ آپ یہ سمجھیے محرم کا آغاز ہے، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر ذی الحجہ میں 18 ذی الحجہ کو روز غدیر نہ ہوتا تو شاید 9 ذی الحجہ سے محرم شروع ہو جاتا، عزاداری شروع ہو جاتی، ایام ادا شروع ہو جاتے۔ تو ضعیفہ کہیں اچھا تو تمہارا گھر یہاں نہیں ہے، مسافر ہو؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ حضرت مسلم نے تبھی آواز سے کہا میں مدینہ رسول کا رہنے والا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ توا مومنہ کا نام توا تاریخ میں لکھا ہے، وہ تڑپ کے کہتی ہے آقا آپ کہیں مسلم ابن عقیل تو نہیں ہے؟ حضرت مسلم نے فرمایا تو نے صحیح پہچانا، میں مسلم ہوں۔ کہ آقا کوفہ آپ کے خون کا پیاسا ہے، آپ کے قتل پر انعامات کا اعلان کیا گیا ہے، اے آقا آپ کہاں باہر بیٹھے، میرے گھر کے اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اے عزادارو، اس نے کہا آقا مجھے معلوم ہے آپ کئی دن سے بھوکے ہوں گے، ارے پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جائیے۔ لیجئے دسترخوان سجایا گیا، مسلم بیٹھے، کہنے والا کہتا ہے کہ ایک لقمہ اٹھایا اور توڑ کے دہن تک لے گئے، مگر بے اختیار مسلم رونے لگے۔ ارے تاریخ نے تو کوئی سبب نہیں لکھا کہ مسلم کے رونے کا سبب کیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ارے 2 بیٹے بھی ساتھ لے کے آئے تھے جو عالم غربت میں بچھڑ گئے۔ امکان ہے جب کھانا دیکھا ہو تو شاید بچے یاد آ گئے ہو، ارے مجھے کھانا مل گیا، میرے بچے کس عالم میں ہے یہ اللہ ہی جانے۔ مسلم نے کہا مومنہ تجھے جزائے خیر ہو، یہ کھانا اٹھا لے، یہ کھانا اٹھا لے، میرے لیے مصلی بچھا دے، میں مصلی پر عبادت الہی کرنا چاہتا ہوں۔ بس عزاداروں مجلس میں نے تمام کی، انشاءاللہ کل دن میں 12:30 بجے جب آپ آئیں گے اور دعائے عرفہ میں شرکت کریں گے، اس کے بعد چند منٹ کے مصائب میں پڑھوں گا تو کل مصائب سن لیجئے گا۔ اے عزاداروں، میں مسلم سے کہوں گا کہ آپ دیباچہ کربلا ہیں، آپ مقدمہ کربلا ہیں۔ اے مسلم ابن عقیل، آپ نے پانی مانگا تو پانی آپ کو مل گیا، آپ کو بغیر مانگے دسترخوان پہ کھانا نظر آ گیا۔ اے مسلم ابن عقیل، یہ اور بات ہے آپ نے کھانا کھایا نہیں، لیکن ذرا کربلا میں آئیے۔ اے مسلم آپ نے پانی مانگا تو پانی مل گیا۔ ہائے حسین، روز عاشوراء گھر کو ہاتھوں پر لیے سوال آپ کر رہے ہیں، ارے پانی کے بدلے تیر آ رہا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ پیاسا شہید ہو گیا، زمین کربلا ہل گئی۔ واہ مصیبتہ، واہ علیہ، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔